بس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج سے میں آپ لوگوں کو فنائے ہجر کی ایپیسوڈز میں اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی۔ فنائے ہجر میری سس کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے اور اس کے لحاظ سے یہ بہت اچھا ناول ہے اور اس کی سٹوری اس نے مجھے بھی بتائی تھی، تو مجھے اس ناول میں دلچسپی ہوئی، تو میں کہا میں اس کو اپلوڈ کروں گی اور یہ بہت اچھا ناول ہے۔ سو جسٹ اسٹارٹ اٹ۔ مگر آپ لوگوں نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، بیل آئکن کو کلک کریں تاکہ میری ساری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کا فیوریٹ ناول ہے تو وہ بھی بتائیے گا مجھے تاکہ میں اس کو اپنی لسٹ میں ایڈ کر لوں۔ فنائے ہجر ناول ہے، از قلم نورالعین مصطفیٰ، یہ ان کی لکھاری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرا، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ اپنی گھنی پلکیں جھکائے ایک فائل چیک کر رہی تھی۔ نہال کی بات سن کر اس نے لمبی سانس بھری اور فائل بند کر دی۔ کس بات کی سمجھ نہیں آئی؟ اب وہ مکمل طور پر نہال کی جانب متوجہ تھی۔ تمہیں ارمان کے زخم کو دیکھ کر درد نہیں ہوا؟ وہ الجھن میں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب اسرا کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بات سننی تھی کہ اسرا کی سانسیں تھم گئی، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں، دل کی دھڑکن معمول سے بڑھ گئی۔ بتاؤ نا۔ جب کچھ نہیں بولے تو نہال کو دوبارہ پوچھنا پڑا، کیا کرو گی جان کر؟ اب اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا جہاں سے ہسپتال کا باغ دکھائی دے رہا تھا۔ کتنی بے بسی تھی اس کے لہجے میں، جبکہ اس کی نظریں آسمان کو تک نہیں تھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں جاننا چاہتی ہوں۔ نہال کرسی سے اٹھی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے درد نہیں ہوا؟ وہ نہال کی جانب بڑھ گئی۔ اب وہ آمنے سامنے کھڑی تھی۔ نہال اس کی پراسرار آنکھوں کو تک رہی تھی۔ جب تم نے مجھے خبر دی تھی کہ اسے گولی لگی ہے تو یہاں درد ہوا تھا؟ اس کا اشارہ اپنے دل کی جانب تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں کرب تھا، پانے کی چاہ نہیں تھی تو کھونے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ مگر پھر تم اس کے زخم کو دیکھ کر مسکرا کیوں نہیں تھی؟ اسرا نے اس کی بات سن کر ایک خوفناک قہقہ لگایا، کیونکہ وہ زخم اسرا یاسر سے زیادہ خوش قسمت ہے۔ اس کے لہجے کا دکھ اس کے دل کے دکھ کو واضح کر رہا تھا۔ نہال اس کی بات سن کر ساکت ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ ارمان کا کوئی بھی جذبہ مجھ سے منسلک نہیں ہے۔ محبت تو بہت دور کی بات، وہ تو میرے ساتھ نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ میں تو اس کی نفرت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی اور نہ جانے کب آنسو اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیاں تھیں، وہ خواب جو اس نے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ سفید اوور کوٹ میں مربوط وہ اس وقت کوئی دیوانی معلوم ہو رہی تھی۔ نہال خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی دوست اپنے اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہی ہے، اور ایسی جنگوں کا اختتام انسانوں کو مار ڈالتا ہے۔ ارمان کو اس زخم کی وجہ سے کچھ تو محسوس ہو رہا ہوگا، چاہے وہ درد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان اس سے محبت کرے، وہ تو ان حدود سے ہی باہر نکل چکی تھی جہاں پانا ہی سب کچھ ہے۔ نہال کو اس کی باتیں سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ اسے اسرا اس وقت کہیں سے بھی ایک قابل ڈاکٹر نہیں لگ رہی تھی۔ میں کہاں اس قابل کہ وہ انسان مجھے سوچ سکے؟ اس کے لہجے میں ضمانت کی ختم تھی۔ وہ تھک کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنے سر کی پوشت کو کرسی سے ٹکا دیا۔ بس کرو اسرا، اپنے آپ کو تباہ مت کرو، نہال نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی باتیں سن کر ڈر گئی تھی۔ یہ تباہی میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے اور مجھے دل و جان سے قبول ہے، اس نے نہال کی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم یہیں بیٹھو، میں گارڈن میں جا رہی ہوں۔ نہال نے اسے اس وقت اکیلا چھوڑنا درست سمجھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہا ہوگا، اس لیے وہ اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے اس کے پرائیویٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔
باہر کھڑی سیکیورٹی اسے جانتی تھی، اس لیے اسے اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ وہاں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا دل اس سے بغاوت کر رہا تھا۔ وہ بس اس دشمن جان کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر اس وجود پہ پڑی، اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ کچھ ساعتوں کے لیے سنہری آنکھیں اس منظر میں ہی کھو گئی۔ اس کا منچاہا وجود اس وقت ہسپتال کے نیلے سوٹ میں مربوط سو رہا تھا۔ وہ جب جب اسے دیکھتی تھی، اسے لگتا تھا کہ وہ سانس لینا بھول جائے گی۔ وہ اس ایک شخص کے لیے پوری دنیا کیا اپنا آپ ہی فراموش کر سکتی تھی۔ وہ ایک شخص جو اسے دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ ہائے وہ شخص! اس نے لمبی سانس بھری اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے ارمان تک پہنچی کہ کہیں اس کے قدموں کی آہٹ سے اس کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے۔ وہ اس کے بستر کے قریب، اس کے قدموں کے پاس نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے اور تکلیف میں تھا۔ اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اپنی روح کو سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کی داڑھی میں تو اس کا دل اٹک جاتا تھا، مگر وہ اپنی نگاہوں کو ان کی حدود میں رکھنا جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس انسان پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ اس کی بند آنکھوں کو تک رہی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو وہ کبھی بھی ان آنکھوں کی جانب دیکھنے کی گستاخی نہیں رکھتا۔ ماں، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہے۔ اب اس کی نظریں اس کے پیروں کا طواف کر رہی۔ وہ اپنے آپ کو اس کے قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اس انسان کے قدموں کو بھی ہاتھ لگا سکے۔ ماں، آپ پلیز اپنے اتنے دشمن مت بنائیں۔ اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کا ہی خیال کر لیں۔ میں تو خیر کسی گنتی میں ہی شمار نہیں ہوتی۔ کب سے اس کے آنسو اس کے پلکوں کی بار کو پار کر گئی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ اور جس سے مخاطب تھی، وہ تو سب کو بے چین کر کے خود سو رہا تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ اسے نہیں سن رہا، مگر یہ وہ باتیں تھیں جو اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں کر پاتی۔ مقابل ڈاکٹر ایک لا علاج مرض میں مبتلا تھی۔ ماں، اب میں چاہتی ہوں آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اب نہ جانے کب آپ کا دیدار نصیب ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گئی۔ اس نے آخری دفعہ ارمان کے چہرے کی جانب دیکھا، جیسے وہ اسے اپنی نگاہوں میں چھپا لینا چاہتی ہے، اور پھر اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھاتی۔ وہ اپنے کیبن میں گئی تو وہاں نہال صوفے پہ بیٹھی تھی۔ وہ صبح سے ہاسپٹل میں تھی۔ نہال، ارمان کے پاس جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہوگی۔ وہ نہال کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ میں گئی تھی، مگر وہ سو رہا تھا، اس لیے میں ادھر آ گئی۔ نہال نے اس کا پاس رکھا تھا۔ اس نے اسرا کو ارمان کے پاس بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا، مگر وہ اس کا بھرم توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اسرا نہال کی بات سن کر مسکرائی۔ اسے معلوم تھا کہ نہال اس سے اس بارے میں بات کرے، کبھی بھی شرمندہ نہیں کرے گی۔ میں بس اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسرا چاہتی تھی کہ اسے ہر بات بتائے۔ اچھا نا، اب چھوڑو اس موضوع کو۔ نہال، تم نے ماضی کو ارمان کے حادثے کے بارے میں نہیں بتایا؟ وہ جب سے یہاں تھا، سوائے نہال کے اس کے گھر سے کوئی نہیں آیا تھا۔ نہیں، ماجی اور بابا جان بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ اگر انہیں یہ پتہ لگا کہ ارمان کو گولی لگی ہے تو ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، مگر ان سے یہ بات زیادہ دیر تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ اس سے شام میں بتا دوں گی کہ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی، مگر وہ ٹی وی پر یہ خبر دیکھ سکتے تھے۔ اور ابھی بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہوتی۔ بابا جان اور اماں جی ٹی وی نہیں دیکھتے اسرا۔ نہال کو لگا کہ وہ بھول چکی تھی۔ اچھا چلو تھوڑی دیر کے لیے باہر چلتے ہیں۔ اس نے نہال کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئی تاکہ وہ تھوڑا پرسکون ہو سکے۔ ہیلو نہال! ابھی وہ دونوں باہر نکل ہی رہی تھی کہ انہیں ایک آواز سنائی دی۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑے، ایک اسٹائلش سی لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر نہال کی آنکھوں میں بیزاری بھر آئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے تعصبات کو درست رکھا۔ اسے یہ لڑکی بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ منال کیسی ہو تم؟ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بکے تھا۔ وہ یقیناً ارمان سے ملنے آئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ یہ کون ہے؟ اسے سواری نظروں سے اسرا کی جانب دیکھا۔ یہ میری بیسٹ فرینڈ اسرا ہے، اور اسی ہاسپٹل میں سائیکالوجسٹ ہے، اس نے منال کو بتایا۔ اور اسرا، یہ منال ہے، ارمان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ منال کی مسکراہٹ اس تعارف پر سمٹی تھی، مگر کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی۔ اسرا کے لیے ہر وہ انسان قابل احترام تھا جس کا تعلق ارمان کے ساتھ تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے منال سے مصافحہ کیا۔ منال کو بھی یہ معصوم سے سائیکالوجسٹ بہت پسند آئی تھی۔ ارمان کو گولی کیسے لگی؟ وہ نہال سے مخاطب تھی۔ محترمہ، جہاں سے آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ اسے گولی لگی ہے، وہاں یہ بھی بتایا ہوگا کہ کیسی لگی ہے۔ نہال اس کا لحاظ کی بغیر بولی تو اسرا نے اسے ٹھوکا مارا۔ منال اس کا جواب سن کر حیران تھی۔ دراصل ارمان ایک گروہ کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اور آج انہوں نے اس گروہ کے سربراہ کو گرفتار کرنا تھا۔ سارے مجرم پکڑے گئے، مگر فائرنگ کے نتیجے میں ایک گولی ارمان کے کندھے میں لگ گئی۔ منال بالکل ساکت ہو کے اسرا کی بات سن رہی تھی۔ آؤ میں تمہیں ارمان کے پاس لے جاؤں۔ نہال نے بادل نفاذ کہا۔ اس نے آنکھوں سے اسرا کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ آپ لوگ جاؤ، مجھے اپنے مریضوں کو دیکھنا ہے۔ اسرا کو دیکھنا تو کسی اور کو چاہتی تھی، مگر اسے اپنا فرض بھی نبھانا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنی کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ موم، میں پاگل نہیں ہوں۔ جیسے ہی وہ اپنی کیبن کے باہر پہنچی، اسے اندر سے آواز آئی۔ اس نے یکدم اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ وہ کسے بھول گئی؟ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی روکن چیئر کے سامنے ایک نوجوان اور ایک مدھیر عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ مسز رضا اور ان کا بیٹا تھا۔ السلام علیکم، سوری فار کمنگ لیٹ۔ مسکراتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ جہاں رہتی تھی اس جگہ کو اپنی پسند کے مطابق ڈھال لیتی تھی۔ سفید اور نیلے رنگ کے امتزاج میں سجا ہوا کمرہ آنکھوں کو تقویت پہنچاتا تھا۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، ہم ابھی آئے تھے۔ مسز رضا مسکراتی ہوئی بولی۔ ڈاکٹر حمنہ نے اس نوجوان کی عمر 20 سے 22 سال کے درمیان بتائی تھی۔ چہرے پر سجا غصہ اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات اس کے تیکھے نقوش کو مزید واضح کر رہے تھے۔ اس کیس کو ڈاکٹر حمنہ اس سے ڈسکس کر چکی تھی، اس لیے اسے اس بارے میں تھوڑا بہت معلوم تھا، جس میں سر فہرست یہ بات تھی کہ وہ نوجوان بہت پرسیلا ہے اور علاج کے لیے آسانی سے نہیں مانتا ہے، مگر اسے اپنی صلاحیت پر پورا یقین تھا۔ وہ انسانوں کے دماغ کے متعلق ان سے بات کرتی تھی۔ مسز رضا، کیسی ہیں آپ؟ اسے اپنے سامنے بیٹھی مسز رضا سے مخاطب ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میرے بیٹے کا معائنہ کریں۔ انہوں نے ایک فائل اسرا کی جانب بڑھائی جسے اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مسز رضا، میں اپنے مریضوں کا معائنہ کسی بھی موجودگی میں نہیں کیا کرتی، یہ اس کے رولز تھے اور اب وہ اپنے رولز کو فالو کروانا بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اوکے، میں باہر ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ بنا برا منہ منائے باہر چلی گئی۔ وہ نوجوان جب سے آیا تھا تب سے اس کے چہرے پر غصہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے نوٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ غصہ اور جھنجھلاہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ جب وہ اس کی نظر سے تنگ آ گیا تو چڑ کر بولا۔ اس کی بات پہ اسرا مسکرائی۔ مسٹر، آپ میرے مسئلے کو چھوڑیں اور مجھے اپنا نام بتائیں۔ اپنے سامنے پڑے گلوب کو ہاتھ سے گھماتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ آپ کے سامنے میری فائل پڑی ہے، خود ہی دیکھ لیں۔ اس نے فائل کی طرف اشارہ کیا تو کچھ دیر پہلے اسے مسز رضا نے تھمائی تھی۔ میری بات آرام سے سنیں، میرا کام آپ کا علاج کرنا ہے، اس لیے آپ پلیز میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ اس نے پروفیشنل انداز میں سر لہجے کے ساتھ کہا۔ میں پاگل نہیں ہوں، اس نے ایک الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر اسرا کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ منظر اس قدر خوبصورت تھا کہ مقابل بھی چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ کیا کوئی منظر اس قدر خوبصورت ہو سکتا تھا؟ اسرا اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سے 2-3 سال بڑی ہوں۔ اس کی محوگی دیکھ چکی تھی، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ اسرا کی بات سن کر وہ شرمندہ ہو گیا اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ اب آپ اپنا نام بتائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس کا جواب ضرور دے گا۔ محب رضا، اس نے بنا دیکھے بتا دیا۔ اب اس کا لہجہ دھیما تھا۔ کافی پیارا نام ہے آپ کا۔ فائل کے مطابق اس کی عمر 22 سال تھی۔ مقابل اس کی بات پر کچھ نہیں بولا تھا، اب وہ بھول کر بھی اسرا کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ مسٹر رضا، آپ سب سے پہلے میری طرف دیکھیں۔ اب وہ مکمل طور پر محب کی جانب متوجہ تھی۔ اس کی بات پر محب نے اپنی نظریں اس پر مرکوز کر دیں۔ اب اس کے انداز میں جھجک تھی۔ اب میری بات دھیان سے سنیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اس نے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر محب کی آنکھیں حیرانگی سے بھر گئی۔ گلے کی غلطی انہیں کو معدوم ہے۔ وہ پہلی انسان تھی جو اسے پاگل نہیں کہہ رہی تھی، ورنہ جو بھی اس کے کارناموں کو سنتا وہ اسے پاگل ہی سمجھتا تھا۔
اسے آگے نظریں پھر سے اپنے سامنے کھلے فائل پر تھی اور محب اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو کہ ایک دم سائش میں ڈھل گئی۔ گریٹ، آپ تو خودکشی کی کوشش بھی کر چکے ہیں۔ اور اس خودکشی کی کوشش سے مجھے سالار سکندر یاد آ گیا۔ اس کا لہجہ کہیں سے بھی طنزیہ نہیں لگ رہا تھا، جبکہ مقابل وہاں سے غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ اس سے اب اچھی طرح سے فائل کا مطالعہ کر چکی تھی۔ اس نے فائل کو سائڈ پر رکھ دیا۔ اپنی تعلیم بتائیں، اب اصل مدعے کی جانب آ رہی تھی۔ گریجویشن کے لاسٹ ایئر میں ہوں۔ اور اس طرح سے آنکھیں چڑھتا ہوا بول رہا تھا۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کو اپنے مطلب کی بات بلوانا بہت اچھے سے آتا تھا۔ اب اس کی نظریں شیشے کے میز پر تھیں جن پر وہ انگلیوں سے آدھی جیسی لکیریں کھینچ رہا تھا۔ گڈ۔ اب اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ذہنی انتشار کا شکار تھا۔ جسے لوگ اس کا پاگل پن سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں کوئی ذہنی الجھن تھی۔ خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ وہ اس کے تاثرات جاننا چاہتی تھی۔ وہی کی انگلیاں اس سوال پر ساکت ہو گئی، بھویں سکڑ گئی اور آنکھیں اس کی آنکھیں ایک انکہی داستان بیان کر رہی تھی۔ اس نے اسرا کو جواب نہیں دیا۔ مسٹر رضا، یہ بات جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بات اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ اسرا کی بات سن کر محب نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان میں، درد، کرب، حسرت، بے چینی۔ اسرا اس کی آنکھیں دیکھ کر حیران تھی، مگر اس نے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ ہر کسی پر اپنے تاثرات عیاں نہیں کرتی تھی۔ مجھے کسی چیز کی تلاش تھی، اور ابھی بھی ہے۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں موڑ دی۔ اب وہ اپنے اندر کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اسرا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ اس سے پتہ لگ گیا تھا کہ اس نوجوان کو کس چیز کی تلاش تھی۔ اب ساری گتھیاں سلجھ رہی تھیں۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اس کے موبائل پر الارم بجنے لگا۔ وہی تعجب سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں یکدم ایک چمک آ گئی۔ مسٹر رضا، باقی کا سیشن کل اسی ٹائم ہوگا، آپ یاد سے آ جائے گا، مجھے ابھی بہت ضروری کام ہے۔ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولے۔ آپ اس طرح سے بات کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عجیب لڑکی تھی، جب بتا نہیں رہا تھا تو جاننے کو بتاتی، اور جب بتا رہا ہوں تو سن نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھری ہیں۔ مسٹر رضا، میرے لیے وہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں جانا تو آپ یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر سکتے ہیں، میں آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنا بیگ ضمانت کے طور پر واپس رکھ دیا۔ اور آپ اپنا سامان ایک پاگل کے سہارے چھوڑ کر جائیں گے؟ اب اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ اسرا جو دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس کی بات سنتے ہوئے موڑی اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں۔ ایک کی آنکھیں دنیا کے رنگوں سے بیزار تھیں تو دوسرے کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ مسٹر رضا، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ اب اپنے آپ کو پاگل کہنا بند کریں، ورنہ اس طرف دروازہ ہے۔